رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ میں ہوں محمد اسامہ۔ میری طرف سے سب مسلمانوں کو رمضان المبارک بہت بہت مبارک ہو۔ انشاءاللہ آپ سے سحری اور افطاری دونوں میں ملاقات ہوا کرے گی انشاءاللہ العزیز۔ آج میں جس موضوع پر بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے قرآن مجید، لیکن اس سے پہلے میں اپنی ویڈیو کا آغاز کروں، اپنے موضوع کا آغاز کروں، آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ جیسی ہی میں ویڈیو ڈالوں تو آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچ جائے۔ قرآن مجید جو ہے لا ریب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ رمضان کا جو مہینہ ہمیں نصیب ہوا ہے، اس میں ہمیں دو عہد کرنے ہیں۔ سب سے پہلے کہ آپ نے قرآن کو صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنا سیکھنا ہے۔ رمضان میں چونکہ ٹائمنگ آفیسز کی اور اسکولوں کی جو ہے وہ ٹائمنگ کم ہو جاتی ہے، تو آپ لوگوں نے گزارش کرنی ہے جو آفس میں کام کر رہے ہیں اور جو اسکولوں میں بچے پڑھ رہے ہیں، ان سب سے میری گزارش یہ ہے کہ وہ جب گھر پہنچے تو اپنا جو ٹائم ہے وہ قرآن پر لگائیں۔ آپ قرآن کی جو صحیح مخارج ہیں وہ آپ سیکھیں آپ، اور والدین سے بھی یہی گزارش ہے کہ اپنے بچوں کے ایسے اساتذہ کرام کے پاس بھیجیں کہ جو صحیح تجوید سکھاتے ہوں۔ قرآن پاک کا جو حق ہے وہ یہی ہے کہ اس کو صحیح انداز سے پڑھا جائے۔ ترجمہ تو بعد میں آتا ہے لیکن پڑھنا پہلے ہے۔ آپ نے کس طرح پڑھنا ہے، مخارج کیا ہیں اس کے، وہ آپ نے سیکھنے ہیں باقاعدہ۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو اتنا شوق سے نہیں سنتے جتنا اپنے کلام کو سنتے ہیں۔ تو آپ نے یہ کوشش کرنی ہے اس رمضان میں کہ قرآن کو آپ نے صحیح مخارج کے ساتھ خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھنا سیکھنا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اساتذہ کرام کے پاس ہی جائیں، آپ یوٹیوب کھولیں، شیخ عبدالرحمن السدیس صاحب، ان کو آپ سنیں، شیخ ابراہیم السعود الشریم صاحب کو سنیں، شیخ مشاعری راشد الافاسی حفظہ اللہ کو سنیں، آپ شیخ ایوب رحمہم اللہ کو سنیں، آپ شیخ طالب بن حمید امام مسجد نبوی ان کو سنیں، شیخ احمد حذیفی صاحب کو سنیں، شیخ عبدالرحمن علی حذیفی صاحب کو سنیں۔ اس طرح بہت قرآن حضرات ہیں، بہت خوبصورت انداز سے پڑھتے ہیں، تجوید پر ان کو عبور حاصل ہے، تو ان کو آپ سن کے صحیح کر سکتے ہیں۔ اور اساتذہ کرام اگر کوئی آپ کے علاقے میں موجود ہیں، اہل محلہ میں کوئی موجود ہے، تو وہ ان کے پاس آپ بھیجیں۔ آپ کوئی امام ہے آپ کی مسجد کا، جو آپ کی قریبی مسجد ہے، اس کا کوئی امام ہے، وہ اس کا صحیح تلفظ ہے، صحیح مخارج ہے، تو آپ اس کے پاس بھیجیں آپ اپنے بچوں کو۔ یہ کام تو ساری زندگی ہوتے رہتے ہیں، کام کبھی زندگی میں کبھی نہیں ختم ہوں گے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے اس رمضان کہ آپ جو ہیں قرآن کو صحیح جس طرح جو مخارج ہے وہ اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، خود بھی پڑھنا سیکھیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ چھوٹوں کے لیے نہیں، یہ بڑوں کے لیے بھی ہے کہ طا کا مخرج کیا ہے، ضاد کا مخرج کیا ہے، ظا کا مخرج کیا ہے، غنہ کتنا ہے، غنہ کی مقدار کیا ہے، حروف اخفاء کیا ہیں، حروف قلقلہ کیا ہیں، عین کدھر سے نکلتا ہے، غائن کدھر سے نکلتا ہے، موٹے حروف کون سے ہیں، پتلے حروف کون سے ہیں، ٹھیک ہے نا، را کدھر موٹا ہوتا ہے، یہ سب باریکیاں آپ نے سیکھنے اس رمضان میں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح
مخارج کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور پڑھنے کے بعد صحیح مخارج پڑھنے کے بعد اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں۔ انشاءاللہ آپ سے افطاری میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔